أصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، وہ جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ چونکہ شوال المعظم کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مہربانیاں اپنے بندوں پر فرمائی ہیں، اور اس مہینے کی ایک بہت بڑی یادگار غزوہ احد وہ ہماری تاریخ میں موجود ہے. اور اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی ہے. جو احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے 70 کے قریب، جو میدان احد میں مدفون ہیں، جن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مصعب بن عمیر ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش ہیں، دیگر 70 صحابہ کرام کے مزار پرانوار پر ہیں، اور آج بھی اس میدان سے خوشبوئیں آتی ہیں. تو آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے ہم اس جمعۃ المبارک میں ان ہستیوں کا ذکر کریں گے. تو اللہ رب العزت نے شہداء احد کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. چونکہ 15 شوال میدان احد جنگ احد ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے شہداء احد کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور ہرگز ایسے لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو. مردہ ایک آیت میں تھا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. یہ تو اور آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قدم آگے، ایک اور عظمت عطا فرمائی ہے شہداء کو، صحابہ کرام کو. فرمایا جو میرے حبیب اور میرے رستے میں شہید کر دیے گئے ہیں، زبان سے بھی انہیں مردہ نہیں کہنا، اور ذہن اور دل دماغ میں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا. اس سے پتہ چلا کہ جو نبی کے لیے کٹ جائے اس سے مردہ گمان بھی نہیں کرنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس سے مردہ گمان بھی نہیں کرنا. جو شہید کو مردہ گمان بھی کرے گا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. یہ قرآن کا واضح. تو جو نبی پر کٹ جائے وہ مردہ نہیں ہوتا تو نبی مردہ کیسے ہو سکتا؟ جو نبی پر کٹ جائے وہ مردہ نہیں ہوتا، اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا. یہ قرآن پاک کی آیت. تو فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ زندہ ہیں. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. احد والے زندہ ہیں، بدر والے زندہ ہیں، تبوک والے زندہ ہیں، کربلا والے زندہ ہیں. جو بھی نبی پر کٹ جائے گا وہ زندہ ہے. تو یہیں سے حساب لگا لیں کہ جس نبی پر کٹ مرنے سے حیات ابدی مل جاتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے، تو اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ کئی لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی.
تو فرمایا ان ربہم یرزقون، ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، ان کو اللہ کے ہاں، یہ احد والے شہداء کی شان ہے، ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا یہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جب شہداء اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نا، اسی وردی میں، اسی لباس میں، اسی خون میں، اسی تلوار میں، انہیں غسل نہیں دیا جاتا، وہ پاک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو اس کی راہ میں کٹ جائے وہ خون بھی پاک ہے، وہ وردی بھی پاک ہے، وہ جسم بھی پاک ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کے ہاں خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہوتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنے جو پیچھے والے ہیں ان کو یہ خوشخبری دے دیں کہ پریشان نہ ہونا، ہم زندہ بھی ہیں، ہمیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے۔ اے محبوب گھبرائیں نہیں، یہ جو حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے ہیں یہ کوئی مردہ تھوڑی ہیں کہ زندہ ہیں، ان پر میں نے اتنا فضل کیا ہے، یہ خوش ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش، دیگر جو صحابہ کرام میدان احد میں شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ان صحابہ کو، ان شہداء کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ذہن میں بھی نہیں لانا، وہ زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ جو احد کی جنگ تھی یہ میدان احد میں ہوئی۔ جو وہاں گئے ہیں، احد وہ پہاڑ ہے کہ جس پر سرکار نے ایک دفعہ چڑھے تو یہ خوشی سے جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ تو حضور نے فرمایا احد رک جاؤ، تمہیں نہیں پتہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو یہ رک گیا۔ تو حضور نے فرمایا احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ شان ہے۔ تو جہاں کئی دفعہ اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا، دن کو بھی رات کو بھی، تو عجیب سا وہاں کیف ہے۔ وہ نشانی ویسی ہے جو اس دور کی جس طرح تھی اسی کی اسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں ہر ایک کو جانا نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ، تو یہ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، اور حضور میں نفس نفیس ہمارے آقا مولا اس جنگ میں شریک ہوئے۔ 1000 کا لشکر صحابہ کرام کا ہے، 3000 کا لشکر کفار کا ہے، اور کافروں نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کہا بدر میں تو مار کھا گئے، چلو ہماری تعداد تھوڑی تھی یا ہم کمزور تھے، اس دفعہ ہم 3000 کا لشکر لے کے چلتے ہیں۔ تو بدر میں تو 313 تھے، میدان احد میں 1000 صحابہ کرام تھے، لیکن 1000 کے مقابلے میں 3000 جن کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، ہر چیز زیادہ ہے۔ تو یہ احد کے میدان میں صحابہ کرام نے ڈیرے لگائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان میں حکمت عملی اختیار فرمائی۔ اور دیکھیے بعض چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کہ ایسے معاملات ہوئی جس میں خوشخبری بھی ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے شروع میں وہ پہاڑی جہاں آپ نے 50 صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں کھڑے کیے، فرمایا کچھ بھی ہو جائے تم نے پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، یہیں بیٹھے رہنا ہے، ہو سکتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو اس کی نگرانی کرنی ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ وہاں کھڑے کر دیے، وہاں بھی جو جاتے ہیں وہاں ان کو یہ شرف ملتا ہے۔ اس پہاڑی پر 50 صحابہ کرام کھڑے کر دیے، اور المختصر جنگ کا دن آ گیا، ادھر 3000 کا لشکر، ادھر 1000 کا لشکر، اور 50 جو تیر انداز ہیں وہ پیچھے پہاڑی میں کھڑے ہیں تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ ہوئی، آغاز ہوا، صحابہ کرام بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے کفار پر قابو پا لیا۔ جب جنگ شروع ہونے لگی نا تو حضور نے اپنی تلوار نکالی، اپنی تلوار نکالی اور فرمایا نبی کی تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ یہ بڑے زبردست لڑاکا صحابی تھے، جنگجو تھے، تو فرمایا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا، یا رسول اللہ اس کا حق ہے کیا؟
یہ نہیں فرمایا میں اس کا حق ادا کروں، فرمایا یا رسول اللہ اس کا حق ہے کیا؟ فرمایا دشمن کی گردن کو کاٹ دو، یہ میری تلوار کا حق ہے۔ تلوار لے لی تو سرخ لباس وہ پٹکا پہن کے نا حضرت ابو دجانہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے نا، تو بڑے ٹہل ٹہل کے اکڑ کر وہ چلنے لگے، تو حضور مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا ویسے یہ چال رب کو ناپسند ہے، لیکن جب دشمن سامنے ہو تو پسند ہے۔ اتنا ہمارے فوجی نہیں ذرا چلتے تو وہ دشمن کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم بیدار ہیں، تو فرمایا کہ ویسے یہ ناپسند ہے، لیکن جب کافر سامنے ہو تو وہاں اس طرح چلو کہ دشمن کو پتہ چلے کہ یہ بیدار ہے، ہوشیار ہے، طاقتور ہے، دشمن کو دکھانے کے لیے۔ تو فرمایا یہ اس تلوار کا حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس تلوار کے ساتھ بڑا لڑے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ چند جو واقعات پہلے میدان احد میں ہوئے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن جموح یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت معوذ اور معاذ کے والد تھے، جو جنگ بدر میں جن بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا یہ اس کے والد تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، حضرت معوذ اور معاذ جو ہیں یہ بھی ان کے بیٹے تھے۔ ان 2 بچوں نے حضور اپنا ابو جہل کو مار دیا تھا۔ یہ ٹانگوں سے معذور تھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ وہ لڑنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے، اپنے دین پر، اپنے خدا اور رسول کی منشا پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ٹانگوں سے معذور ہیں، ایک ٹانگ سے معذور ہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تو جنگ کے لیے نہیں جا سکتا، تیری ٹانگ معذور ہے، آپ پر کوئی شکایت نہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے لیے شہید ہو جاؤں، میں بھی آپ کے لیے کٹ مروں۔ میرے بچوں کو پچھلی جنگ میں آپ نے اجازت دے دی تھی، ایک 13 سال کا، ایک 14 سال کا، انہوں نے ابو جہل کو مار دیا، تو میں ان کا والد ہوں۔ تو بالآخر حضور نے جب ان کا جذبہ دیکھا نا تو فرمایا عمر بن جموح تمہیں اجازت ہے۔ تو یہ کھجور کھا رہے تھے۔ یا رسول اللہ مجھ میں اور جنت میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا ادھر گردن کٹے گی، ادھر جنت میں جگہ ملے گی، بس اتنا ہی فرق۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ تو کھجور پھینک دی۔ فرمایا اب جو بقایا کھجور ہے میں صبر نہیں کر سکتا، پھینک دی۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب سرکار کو ان کی خبر ملی نا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جنت میں بھی لنگڑا کے چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے نہیں پتا۔ سوچ دیکھیں لوگوں کی، ہیں جی آج تک تو موبائل آپ کو پوری دنیا دکھا رہا ہے، ہیں جی اب کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت میں یہ لنگڑا کر چل رہے ہیں، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے اسی حالت میں اپنے رب کو پسند ہوتا ہے جس حالت میں وہ شہید ہوتا ہے۔ اس حالت میں تو شہید ہوا تھا، اسی حالت میں تو میرے جنت میں چلا جا۔ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں جنت میں۔ تو یہ وہ حضور کے پیارے صحابی ہیں، صحابہ کرام کی عظمت پہ قربان جائیں، کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ ایک اور بڑا واقعہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ دونوں دوست تھے۔ کہنے لگے یار حضور نے فرمایا جنگ سے پہلے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، تو بھی دعا کر، میں آمین کہتا ہوں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، تو آمین کہنا۔ حضرت سعد نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت سعد فرماتے میں نے دعا کی یا اللہ میں لڑوں، اتنا لڑوں کہ کئی کافر میں قتل کر دوں، ان کو مار دوں، اور میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں۔ یعنی انہوں نے غازی بننا پسند کیا، انہوں نے غازی بننا پسند کیا، یا اللہ میں واپس آؤں۔ حضرت عبداللہ بن جہش فرماتے آمین، اے سعد اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے۔ یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا مانگی، اس دعا پہ بھی قربان جائیں، ایسی دعا بھی مانگا کریں۔ یا رب العالمین جب میں جنگ میں جاؤں لڑوں، لڑ لڑ کے میں شہید ہو جاؤں، لڑ لڑ کے شہید ہو جاؤں، دشمن میرا گلا کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے بازو کاٹ دے، میرا پیٹ کاٹ دے، میرے جسم کو کاٹ دے، میرے ٹانگوں کو کاٹ دے، میں ایسی شہادت چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔
فرمایا عبداللہ بن جہش تو نے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، تیری دعا میری دعا سے بہت بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن جہش فرماتے ہیں یا اللہ جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور تو مجھ سے یہ سوال کرے کہ یہ تیرا ناک، تیرا پیٹ، تیری ٹانگیں، تیرے پاؤں کیوں کاٹے گئے، تو یا اللہ میں تجھ سے یہ کہوں کہ فی کا وفی رسول کا، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے کاٹے گئے، کہ تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرے رسول کو راضی کرنے کے لیے کاٹے گئے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت سعد نے یہ دعا بتائی نا جنگ کے بعد کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے یہ دعا مانگی، حضرت امیر حمزہ، حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت مسلم بن عمیر، یہ ایک ہی قبر میں مدفون ہیں۔ آپ میدان احد میں جائیں، آج بھی وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اللہ کا رسول، اللہ نے ان کی شہادت کو قبول فرمایا، جیسا انہیں چاہا ویسا ہوا، اور رب ان سے ویسا ہی سوال کرے گا جیسا یہ چاہتے ہیں۔ کیسے دیوانے تھے، کیسے فردانے تھے، کیسی ہستیاں تھیں صحابہ کرام۔ صحابہ کی عظمت کو پر لاکھوں سلام، کروڑوں اربوں سلام، جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں۔ تو فرمایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے سید الشہداء کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، اللہ کے شیر کا لقب دیا، حضور کے بڑے پیارے چچا بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیا، یا رسول اللہ میں بھی آپ پر کٹ مرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا کیا کہ آپ بہادری سے لڑے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اس طرح لڑ سے جس طرح شیر لڑتا ہے، جس کو حضور شیر فرما دیں، جس کو حضور شیر فرما دیں، یہ اسد اللہ ہیں، یہ اللہ کا شیر ہیں۔ تو فرما حضور ان سے بڑی محبت فرماتے۔ جب یہ حضرت امیر حمزہ، ایک دفعہ ابو جہل نے نا حضور کو یہاں عصا ڈنڈا مارا، حضور کا یہاں سے خون نکل آیا، حضرت امیر حمزہ کو پتہ چلا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس نے کیا؟ فرمایا ابو جہل نے کیا۔ ابو جہل بھی چچا تھا۔ حضرت امیر حمزہ دوڑ کے گئے اور جا کے ابو جہل کو اسی طرح ڈنڈا مار کے سر پھاڑ دی۔ فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں محمد بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا۔ فرمایا کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا اس وقت خوش ہوتا ہوں جب کوئی گمراہ، جب کوئی بے ہدایت شخص جو ہے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کلمے سے خوش ہوتا ہوں۔ فرمایا پھر اے میرے بھتیجے مجھے ہی پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ اس وقت مسلمان ہو۔ تو اب یہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور آپ روایات اٹھا کے دیکھیں، ضیاء النبی شریف پڑھیں، دیگر سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، جب ان کا جسم پاک جنگ ختم ہو گئی نا تو حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرے چچا کہاں ہیں؟ میرے چچا کدھر گئے؟ این امی این امی، میرے چچا کدھر گئے؟ اتنی بے تابی کے ساتھ سرکار کبھی ادھر جاتے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور کے چچا کو آپ کے سامنے لایا گیا نا تو جسم کٹا ہوا، کلیجہ چیرا ہوا، اور جگہ جگہ جو ہے وہ زخموں کے نشان حضور کے سامنے جب لایا گیا، حضور اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ فرمایا اگر رونے میں شدت سے منع نہ کیا جاتا تو میں اتنا روتا کہ مدینے کے در و دیوار رو پڑتے۔ مجھے اپنے چچا سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کو نہ ہوئے یا اللہ تو مہربانی فرما۔ فرمایا محبوب گھبرائیں نہیں، یہ جو شہید ہو گئے ہیں یہ زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور حضرت جابر کے والد گرامی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ یہ شہداء کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ وہ ہستیاں تھیں، ایسے نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت جابر جو ہے ان کے والد حضرت عبداللہ، یہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے۔
تو یہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے والد پر بڑا قرضہ تھا، تو یا رسول میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا قرضے کو میں ادا کر دوں گا، تو میں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ معاملہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا جتنے شہید ہوئے ہیں اللہ نے سب سے پردے میں ملاقات کی ہے، اللہ نے سب سے پردے میں ملاقات کی ہے۔ جب تیرا والد آیا تو اللہ نے پردے ہٹا کے ملاقات کی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کا کردار ہے۔ اپنی تاریخ کو پڑھا کریں، ان ہستیوں کے قصے پڑھا کریں، تبھی ہماری اصلاح ہوگی، تبھی ہمیں کچھ پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کی شان کیا، کیسی وہ ہستیاں تھیں، کیسے وہ لوگ تھے۔ ایسی مار کھائیں تو پھر یہ اجر ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ جو شہید، فرمایا تیرے باپ سے رب نے بے نقاب ہو کر ملاقات کی ہے، بے نقاب ہو کر ملاقات کی۔ حضرت حنظلہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، انہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ شادی ہوئی، ایک رات پہلے شادی ہوئی، سحری کے وقت اعلان ہو گیا کہ جنگ کے لیے تیاری ہے، سب کچھ چھوڑا، جنگ کے لیے نکل پڑے، جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جنگ ہوئی، شہید ہو گئے۔ ابھی ایک دن پہلے شادی ہوئی، کیسی شہادت، ایسی شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شہید ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے حضرت حنظلہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا وہ پچھلی پہاڑی میں ان کا جسم پڑا ہوا ہے، اللہ کے فرشتوں نے انہیں آب کوثر سے غسل دیا ہے۔ یا رسول اللہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، وہ تو پاک ہے۔ فرمایا ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ معاملہ ہوا، تو میرے اعلان پہلے ہوا، غسل ان کو کرنا یاد ہی نہ رہا، اعلان سنا بھول گئے سارا کچھ، اور میرے حکم پر دوڑ پڑے۔ اب اللہ کے فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، یہ میری امت کا یہ غسیل ملائکہ ہے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ ایسے طیب و طاہر صحابہ پہ کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ تو یہ وہ شہداء ہیں جو احد میں شہید ہوئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنے غلاموں کو بتائیں جو تجھ پر اور میری رضا کے لیے قربان ہو جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اسے مردہ گمان بھی نہیں کر، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ غسیل ملائکہ تھے، یہ شہید ہو گئے۔ تو غزوہ احد میں یہ ہوا کہ جب جنگ فتح ہو گئی، سارا کچھ فتح ہو گیا، تو وہ جو 50 بندے کھڑے تھے انہیں سمجھا جنگ فتح ہو گئی ہے، اس حکم کو بھول گئے، اور آ کے حضور کے پاس جو مال غنیمت صحابہ اکرام اکٹھا کر رہے تھے وہ ساتھ شامل ہو گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور پھر صحابہ اکرام کو نقصان ہوا، پھر شہادتیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک پر بھی زخم آ گیا۔ صحابہ اکرام نے حضور کا دفاع فرمایا، لیکن افراتفری سی پڑ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ان جو صحابہ اکرام تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو انہوں نے وہ بھولے اور آ گئے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ زخمی بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی پر عتاب نہیں فرمایا، کسی صحابی سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ سب سے راضی ہے، اللہ سب سے راضی ہے، لیکن چھوڑنے سے چاہے وہ کتنا بھی قریبی ہو، چھوڑنے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ چھوڑنے سے اس چیز کو چھوڑا تو فرمایا یہ جو شہداء احد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے، ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیا، اور وہ جنتی نہروں میں سیر کرتے پھرتے ہیں، جو احد کے شہداء ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، اور طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عرش کے نیچے قندیلیں بچھا رکھی ہیں، شہداء احد کو ان میں جگہ دی گئی ہے۔
میرے دوستو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر شہادتیں پیش کی، اپنی تن من دن حضور پر قربان کر دیا، اور اپنی ایک دعا جو حضور نے فرمائی وہ یہ تھی، جب دوبارہ حملہ ہوا نا تو حضور نے فرمایا یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا ہے کوئی نہیں، اور ان کے علاوہ بھی تیرا ہے کوئی نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تیری بات کرنے والے ہیں، یا اللہ ہماری دستگیری فرما، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، ان کے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے جی۔ یہ چند بندے ہیں جو میرے صحابہ کرام ہیں، پوری روئے زمین پر یہ تجھے سجدہ کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان پر رحمت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور صحابہ کرام کو فتح نصرت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء احد کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔